نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کائنات کے ہر ایک ذرے سے، کائنات کے ہر ایک قطرے سے اور کائنات کی ہر ایک چیز سے، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، ذات کے بارے میں بتایا، صفات کے بارے میں بتایا، شان کے بارے میں بتایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، پہچان کروائی، اور احادیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور پہچان کروایا۔ اللہ، اگر اس سے آپ الف کو ہٹا دیں تو باقی للہ بچتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، زمینوں کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دو تو لہو بچتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لام کو بھی ہٹا دو، ہو بچتا ہے، اور هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دال ہے، مشیر ہے۔ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اول مرتبہ پیدا کیا۔ اول مرتبہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ مردوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، اور فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کر دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور الہ کون ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے دن لے کر آئے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو مقرر کر دے، دن ہی دن ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی،
تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات جو تمہارے لیے رات لے کے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، آرام حاصل کرتے ہو۔ دوسری جگہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز کے اندر اپنا تعارف، اپنی پہچان کروائی۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے ما تمنون جو تم مادر رحم کے اندر ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے اانتم تخلقونہ، تم جو ہے وہ بچہ اس سے بناتے ہو، پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پیدا کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ مادر رحم کے اندر تصویر بنانا، صورت بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، کہ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جس کو تم بھڑکاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ سبز درخت کے اندر اس آگ کو تم نے رکھا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پانی کو بادلوں سے اتارتی ہے، کسی انسان کے بس کے اندر یہ بات نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے ما تحرثون جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا زمین سے وہ دانہ، وہ غلہ وہ تم نکالتے ہو یا ہم نکالنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نکالنے والی ہے۔ انسان کا کام دانہ بونا ہے، انسان کا کام دانہ ڈالنا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اس بیج کو پھاڑنا۔ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس بیج کو پھاڑتی ہے اور اس سے کونبل نکلتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی ایک جو دانہ ہے اس کے بدلے میں 70، 100، 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کے آخر کے اندر کہ پانی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر پانی گہرائی کے اندر چلا جائے، پانی گہرائی کے اندر چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہارے لیے تازہ پانی کون لے کے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر یہ پانی گہرائی میں چلا جائے تو یہ سرسبز علاقے اور اسی طرح یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ویران ہو جائیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، زمین سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو نکالتے ہیں، انسان اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، اور فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پیغام یہ ہے وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں جوانی دی، جس نے تمہیں صحت دی، جس نے تمہیں مال دیا، جس نے تمہیں اولاد دی، جس نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، مادر رحم کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی تمہاری ہر ضرورت کا بغیر مانگنے کے تمہاری ہر ضرورت پوری کر دی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، وہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا فرمان ہوتا ہے، اگر بادشاہ کی عظمت ہو دل میں تو انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حکم بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، یہ حکم اس کی طرف سے آیا ہے۔ تو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والی ذات، ان اللہ یأمر بالعدل، وہ ذات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکم دیتی ہے بالعدل والاحسان، عدل کا حکم،
احسان کا حکم، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا، حسن سلوک کرنا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بے حیائی سے، منکرات سے منع کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ان چیزوں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ دوسری جگہ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے، عریانی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، اس بات کو پسند کرتے ہیں، کوشش کرنا تو دور کی بات پسند کرتے ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آج ہمارے نوجوان جو پہلے متقی ہوا کرتے تھے، پہلے قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، نماز سے محبت کیا کرتے تھے، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کیا کرتے تھے، آج وہ کس راستے کے اوپر ہیں؟ اے نوجوانوں، خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث کے احکامات کی طرف آ جاؤ۔ قرآن تم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، مخاطب کس بات کا ہے، اس کی طرف آ جاؤ، تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر مغربی تہذیب اور اسی طرح فحاشی عریانی اس کے دل دادا رہے، اس کے اوپر چلتے رہے، آخر کار پھر انسان ایسے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فحاشی اور اسی طرح فحش ان تمام چیزوں سے تمہیں روکتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، مومن مردوں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتی ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ برائی کا حکم دینا، برائی کی طرف بائل کرنا، نیکی سے روکنا، یہ تو منافقین کی نشانی ہے۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی وہ بھول گئے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنی سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں عشق ہو، ہم اپنے دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے رخ کو اپنی طرف پھیر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان، مال اور جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنتوں کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا 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 لا